راجہ رنجیت سنگھ کو پتہ چلا کہ اس کے گھوڑے کی دیکھ بھال اور مالش کرنے والے ملازم کی بیٹی حسن میں اپنی مثال آپ ہے، جس کا نام جند کور ہے، اور گھر کے لوگ اسے جندہ کے نام سے پکارتے تھے۔ جندہ کو دیکھنے کے بعد راجہ رنجیت سنگھ نے جندہ کے باپ کو رشتے کی پیشکش کر دی، جو جند کور کے باپ نے قبول کر لی۔ جندہ، جو اپنے ایک مسلمان پڑوسی لڑکے رضا سے محبت کرتی تھی، اس بات پر تڑپ کر رہ گئی، لیکن وہ جانتی تھی کہ رنجیت سنگھ کتنا ظالم انسان ہے۔ انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ بحالت مجبوری جندہ نے رنجیت سنگھ سے شادی کر لی۔ شادی کے وقت جندہ کی عمر 18 سال جبکہ رنجیت سنگھ کی عمر 55 سال تھی۔ راجہ رنجیت سنگھ ایک بدصورت انسان تھا اور ایک آنکھ سے کانا بھی تھا، جس کی وجہ سے اس کی بدصورتی اور بڑھ جاتی تھی۔ راجہ رنجیت سنگھ سے شادی کے بعد وہ لاہور کے شاہی قلعہ میں پہنچ کر پنجاب کی مہارانی تو بن گئی، لیکن دل سے راجہ کو قبول نہ کر سکی۔ وہ دن رات رضا کی یاد میں تڑپتی تھی۔ تقریباً 9 مہینوں کے بعد وہ ایک بچے کی ماں بن گئی، جس کا نام دلیپ سنگھ رکھا گیا۔ اپنی ذہانت کی بدولت اس نے شاہی معاملات پر گرفت مضبوط کرنا شروع کر دی اور اپنے بھائیوں اور خاندان کے دیگر افراد کو اعلیٰ عہدوں تک پہنچا دیا، جس سے قلعہ لاہور کے علاوہ تقریباً پورے پنجاب میں اثر و رسوخ بڑھ گیا۔ حتیٰ کہ اس نے راجہ رنجیت سنگھ کی فوج کے ساتھ بھی مضبوط تعلقات استوار کر لیے۔ ہر طرف غلبہ پانے کے بعد اسے رنجیت سنگھ کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ سازش کے مطابق کشمیر سے واپسی پر راجہ کو اس نے کہا، سیالکوٹ کے کچھ عمائدین کا حسن ابدال کے عہدیداران سے تنازعہ ہو گیا ہے، جو کم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا ہے۔ اب آپ ہی ان میں صلح کروا سکتے ہیں۔ آپ یوں کریں کہ اٹک قلعہ روانہ ہو جائیں، اور قلعہ کے نگران نے ان سب کو اٹک بلوا لیا ہے، لیکن آپ کے بغیر یہ راضی نامہ نہیں ہو سکتا۔ راجہ رنجیت سنگھ جب اٹک قلعہ پہنچا تو وہاں ایسی کوئی بات نہ تھی۔ نگران نے راجہ سے کہا کہ آپ پہلے غسل کر لیں، رات کے کھانے پر آپ سے بات ہوگی۔ اس وقت رات کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ ساون کی وجہ سے شدید گرمی اور ہبس تھی۔ راجہ نے جیسے ہی غسل کرنا شروع کیا، قریب گھات لگائے ہوئے قاتلوں نے رنجیت سنگھ پر حملہ کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر اس کا دھڑ غسل خانوں کے سامنے بہتے ہوئے دریائے سندھ میں پھینک دیا۔ جن لوگوں نے اٹک قلعہ دیکھا ہوا ہے وہ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ راجہ رنجیت سنگھ کے قتل کی جگہ پر تختی لگی ہوئی ہے اور اس پر 30 اگست 1948 کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، کیونکہ راجہ کا قتل اسی تاریخ کو ہوا تھا۔ رنجیت سنگھ کو راستے سے ہٹانے کے بعد مہارانی جندہ فل اختیارات کی مالک بن گئی، مگر انگریز سرکار کی اس کے محل کے معاملات میں مداخلت اسے بالکل پسند نہیں تھی۔ دوسری طرف راجہ رنجیت سنگھ کے بھائی گلاب سنگھ کو پورا یقین تھا کہ اس کے بھائی کو اس کی بھابھی جندہ نے قتل کروایا ہے، مگر اس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، جس کی بنا پر وہ انگریز وائسرائے سے بات کر کے جندہ کو تخت لاہور سے اٹھا کر باہر پھینک سکے۔ گلاب سنگھ موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ اس نے جندہ کی نگرانی پر اپنے خاص آدمی معمور کر دیے۔ ادھر جندہ نے جو کھانے کی دیگیں فیروز پور روڈ پر ٹھہری ہوئی انگریزی فوج کے لیے تیار ہو رہی تھی، ان میں زہر ملا دیا، جس کی خبر گلاب سنگھ کو ہو گئی۔ اس نے ساری بات انگریز وائسرائے کو بتا دی۔ بروقت مخبری ملنے کی وجہ سے فوج زہریلا کھانا کھانے سے بچ گئی۔ انگریز جنرل نے جندہ کی گرفتاری کا حکم دے دیا، جس پر جندہ کے بھائیوں نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ جس وقت جندہ کے بھائیوں پر حملہ ہوا، اس وقت جندہ کا بیٹا دلیپ سنگھ اپنے ماموں کی گود میں بیٹھا ہوا تھا۔ جندہ بھی ساتھ تھی۔ جندہ کے بھائی اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیے گئے۔ خون ہی خون دیکھ کر ننھا دلیپ خوف سے اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ جندہ نے اپنا سر پیٹ لیا۔ جندہ کو شاہی قلعہ میں نظر بند کرنے کے بعد انگریزوں نے تخت لاہور پر قبضہ کر لیا۔ انگریزوں نے کچھ دن لاہور رکھنے کے بعد جندہ کو شیخوپورہ جیل منتقل کر دیا، کیونکہ سکھوں کی یہ مہارانی لاہور میں خطرناک ثابت ہو رہی تھی۔ اس کے بیٹے کو انگریزوں نے اپنی تحویل میں لے لیا اور گلاب سنگھ کو کشمیر کی حکومت دے دی۔ اسی دوران انگریزوں نے لاہور قلعہ میں پڑا دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا کوہ نور اپنے ملک برطانیہ بھجوا دیا، جو آج بھی برطانیہ کے میوزیم میں پڑا ہے۔ شیخوپورہ جیل سے جندہ کو آگرہ بھجوایا گیا، کیونکہ سرکار کو خبریں مل رہی تھی کہ اگر لاہور ڈویژن کے اندر اگر اسے رکھا گیا تو سکھ جندہ کو فرار کرا دیں گے، لہٰذا اسے پنجاب سے بہت دور بھیجا جائے۔
آگرہ میں جندہ اپنے بچے کو یاد کر کے روتی تھی لیکن کچھ نہیں کر سکتی۔ دوران قید رنجیت سنگھ کے ایک دوست نے جندہ کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا جو آگرہ میں پہلے سے موجود تھا۔ قید خانے میں جندہ کے کمرے کی صفائی ایک بھنگی عورت کرتی تھی۔ ایک دن منصوبے کے مطابق اس نے اپنے کپڑے اتار کر جندہ کو دیے اور جندہ نے اپنے کپڑے اتار کر اسے دیے۔ دونوں نے جلدی جلدی کپڑے تبدیل کیے۔ بھنگی عورت جندہ کے سونے کے کنگن پہن کر جیل کی سلاخوں کی طرف پشت کر کے کھڑی ہو گئی اور اپنا کنگن والا ہاتھ سلاخوں کے ساتھ ٹکا دیا تاکہ سپاہی یہی سمجھیں کہ جندہ کھڑی ہے، جبکہ جندہ نے گھونگھٹ نکال کر جھاڑو سے صفائی شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد جندہ نے گھونگھٹ نکالا، کچرے کا ٹوکرا سر پر رکھا، ہاتھ میں جھاڑو پکڑ کر چلتی ہوئی جیل سے باہر نکل گئی۔ باہر اس کے مددگار کھڑے تھے۔ یہ لوگ دریا کنارے پہنچے، کشتی پر سفر کرتے ہوئے نیپال میں داخل ہو گئے۔ انگریزوں کا خیال تھا کہ فرار ہونے کے بعد جندہ سیدھی پنجاب جائے گی، مگر یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ جندہ کے غائب ہونے کے کچھ عرصے بعد انگریزوں نے اس کے بیٹے کو برطانیہ بھجوا دیا۔ اس مصیبت کے دور میں جندہ کبھی بیٹے کو یاد کرتی، کبھی اپنے بھائیوں کو اور دیگر افراد کو یاد کر کے روتی۔ وہ اس وقت کو کوستی جب پورے پیارے ہندوستان پر اکیلے راج کرنے کا سودا اس کے دل میں سمایا ہوا تھا۔ کئی سالوں کی روپوشی اور تھکا دینے والے اس لمبے سفر کے بعد اس کا رابطہ برطانیہ میں اپنے بیٹے دلیپ سنگھ کے ساتھ ہو گیا، جس نے جندہ کو برطانیہ بلا لیا۔ جب جندہ برطانیہ پہنچی تو وہ بہت خوش تھی۔ کتنے سالوں کے بعد بیٹے سے ملنے کی خوشی اسے پاگل کیے جا رہی تھی۔ پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جب اس کے سامنے اس کا بیٹا کھڑا تھا۔ مگر یہ کیا، بیٹے کے گلے میں پڑی سلیب دیکھ کر اسے بہت زور کا جھٹکا لگا۔ اس پر انکشاف ہوا کہ انگریزوں نے اس کے بیٹے کو عیسائی بنا دیا تھا اور اس کا ذہن مکمل طور پر تبدیل کر دیا تھا۔ جندہ نے اپنے بیٹے سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور اسے کمرے سے نکل جانے کو کہا۔ بیٹے کے نکل جانے کے بعد اس نے اپنی قیمتی کپڑے اتار کر گٹھری سے پرانے بوسیدہ پھٹے ہوئے کپڑے نکال کر پہن لیے اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر چلانا شروع کر دیا، تو مہارانی نہیں، جندہ ہے، ایک معاشیے کی بیٹی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد جندہ بیمار ہو کر بستر پر پڑ گئی اور کچھ عرصے بعد اس کی موت ہو گئی۔ ہوس اقتدار میں مبتلا لوگوں کے لیے، اسپیشلی پاکستانی حکمرانوں کے لیے، اس تاریخی واقعے میں بھی عبرت کا سامان موجود ہے اگر وہ سمجھے تو۔ ڈیئر ویورز، آپ کو آج کا قصہ کیسا لگا؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس چینل پر آنے والے ہر نئے قصے کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ اگلا قصہ آنے تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔